اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو جو آپس کی رضامندی سے ہو رہی ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کر کے ایسا کرے گا تو ہم اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود ہی معاف کر دیں گے، اور تم کو ایک عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ مردوں کے لیے جو عمل وہ کریں اس میں سے ان کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے جو عمل وہ کریں اس میں سے ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگو، یقین جانو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان میں داخل ہو چکے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر کھانا اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے۔ اللہ نے کسی دوسرے کے مال کو اس کی اجازت، اس کی رضامندی، اس کی خوشی کے بغیر لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص کا مال ناحق طریقے پر لے اس طریقے پر لے کہ سامنے والے کو
اس مال کا اس طریقے پر لینا گوارا نہ ہو۔ بڑی سخت وعیدیں ایک دوسرے کا مال ناحق ہڑپ کرنے پر قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ اس آیت میں صاف اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے پر نہ لو۔ دنیا میں عبادت کرنے والے لوگ ملیں گے، نمازی ملیں گے، روزے دار ملیں گے، تسبیحات کی پابندی کرنے والے ملیں گے، لیکن مالی معاملات میں احتیاط کے ساتھ چلنے والے لوگ کم ہیں۔ مالی معاملات میں احتیاط رکھنے والے لوگ کہ کوئی مال کسی دوسرے کا ناجائز طریقے سے میرے پاس نہ آ جائے، اس کی توجہ رکھنے والے، فکر رکھنے والے لوگ دنیا میں کم ہیں۔ ہم ایک طرف عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے مالی معاملات گڑبڑ ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوا ہے، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کرنے سے دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے یہاں جواب دہی سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ دعائیں اس وقت ہم کو پورے طور پر فائدہ پہنچائیں گی اور اس وقت جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گی جبکہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات گڑبڑ نہ ہوں۔ حقوق العباد، لوگوں کے جو معاملات ہیں، ان کو صاف رکھنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ جو اللہ کے معاملات ہیں، نمازوں میں کوتاہی ہے، اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، بیچ میں کسی کا ہے کیا؟ اللہ جانے، اس کا بندہ جانے۔ روزوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، دوسری عبادتوں کا معاملہ ہے، جو اللہ سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں، تو اس میں اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کا، اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن ایسے گناہ اور ایسی چیزیں جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتی ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، جائیداد کو وارثوں تک نہ پہنچانا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی سے ادھار لیا ہوا ہے واپس نہ کرنا، قرضہ اٹھایا ہوا ہے، قرضے کی ادائیگی کی فکر نہ کرنا، قرضہ ڈبا دینا، کسی کی چیز کو ناحق طریقے پر استعمال کرنا، چوری کرنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، یہ دوستو بزرگوں ایسے کام ہیں کہ یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے بندے، میرے جو حقوق ہیں وہ تو میرا اور تیرا معاملہ ہے، لیکن یہ جو مالی حقوق ہیں یہ میں نہیں جانتا، یہ جس کے حق تو نے ضائع کیے ہیں ان حق والوں سے جا کر معافی مانگ لے، ان سے معاف کروا لے، تب معاف ہوں گے، اس کے بعد میں معاف کروں گا۔ جب صاحب حق کے پاس آدمی جا کر کہے گا کہ ارے بہن، زندگی میں نے تیری وراثت نہیں دی تھی، کھا لی تھی، ساری جائیداد ہڑپ کر لی تھی، اب تو مجھے معاف کر دے، وہ وہاں معاف کرے گی؟ بولو، اس کو وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ہر آدمی کو وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ صاحب حق سے صاحب حق نیکیاں مانگے گا، نیکیاں وصول کرے گا۔ ہمارے اعمال نامے میں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ سب بھی اس طرح سے حق والوں کو دیتے دیتے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، مالی معاملات میں احتیاط کرنا، پیسوں کے معاملے میں لین دین میں کریکٹ رہنا، یہ ایک ایمان والے کی بڑی ذمہ داری ہے۔
چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، ہر بات کو، ہر کام کو تحریری شکل میں انجام دینا، یہ مالی معاملات کی صفائی کے لیے بہت معین اور مددگار ہے۔ جو بھی معاملہ کریں لکھ کر کریں، کوئی لین دین ہے لکھ کر کریں، کوئی قرضے کا معاملہ ہے لکھ کر کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ارے یہ تو پہچان والا ہے، یہ تو پڑوسی ہے، یہ تو میرا فرینڈ ہے، دوست ہے، کیا ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ وہ اجنبی ہو، وہاں رشتہ داری دوستی بھول جائیں۔ کہا گیا ہے تعاشروا کالاخوان، بھائی بھائی بن کر رہو، وتعاملوا کالاجانب، اور معاملہ کرنے پہ جب آؤ تو اجنبی بن جاؤ۔ پھر یہ نہیں سوچو یہ میرے جان پہچان والا ہے۔ ایک ایک روپیے کا کریکٹ لین دین کرو، ایک ایک روپیے کا برابری کے ساتھ حساب کتاب کرو، چاہے سگے بھائی کے ساتھ ہی کیوں نہ معاملہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی کیوں نہ معاملہ ہو، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہی کیوں نہ معاملہ ہو۔ اور وراثت جو اللہ کے حکم کے مطابق جس وارث کا جتنا جتنا حصہ بنتا ہے، علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر کے وراثت کو پورا پورا ادا کرنے کی، تقسیم کرنے کی فکر کرو۔ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم میں جتنی غفلت برتی جاتی ہے اور شریعت کے خلاف جتنی تقسیم ہوتی ہے، الامان والحفیظ۔ وراثت کے علم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا وہ علم ہے جو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا کہ جو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے بتلا سکے۔ علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی علم وراثت سب سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیں ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کر کے ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں ان مالی معاملات میں بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو قتل مت کرو۔ جب کسی دوسرے کو قتل کرو گے تو اس کی سزا میں تمہیں خود قتل ہونا پڑے گا۔ شریعت میں کسی ناحق قتل کی سزا قتل کرنے والے کو قتل کرنا ہے، اور یہ ہم تم نہیں کر سکتے، یہ اسلامی حکومت کرے گی۔ جہاں اسلامی حکومت قائم ہے وہاں کی یہ تفصیلات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے قتل نہ کرو کہ دوسروں کو قتل کرتے ہو، اس کے بدلے میں اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ خودکشی نہ کرو۔ یہ بھی ایک معاشرے کا روگ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے مسائل سے پریشان ہو کر زندگی کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کا حل تلاش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ہی ختم کر دیں تاکہ یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں، یہ سارا دکھ درد ختم ہو جائے، سر کا ٹینشن دور ہو جائے۔ بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی ہی کو ختم کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے دوستو کہ موت یہ ان مشکلات کا حل نہیں ہے، اپنے طور پر اپنی جان کو ضائع کرنا یہ ان مشکلات کا حل نہیں ہے۔ جان اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس امانت میں خیانت کا ہم کو حق نہیں ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ضرور آ کر رہے گی، لیکن اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرے گا تو قیامت کے دن یا مرنے کے بعد
جہنم میں اسی طرح سے وہ پہاڑ پر جائے گا اور اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرتا رہے گا. اسی سزا کو جس سبب کو اس نے اپنی موت کے لیے اختیار کیا ہے اسی کے ذریعے سے اس کو سزا دی جاتی رہے گی. بار بار وہ اس طرح سے موت کی تکلیف کا شکار ہوتا رہے. جو زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ بار بار زہر پی کر اپنے آپ کو سزا کے طور پر ہلاک کرتا رہے گا. جو کسی لوہے کی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ سزا کے طور پر بار بار اسی چیز سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا رہے گا. کتنی سخت تکلیف ہے. تو موت ان مشکلات کا ایسا اختیاری موت اس کا حل نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت کسی کو موت وقت پر دے دیں تو پھر وہ زندگی کی مشکلات سے راحت کا سبب ہو سکتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ظلم اور زیادتی کر کے ان گناہوں کو کرے گا جن سے ہم منع کر رہے ہیں تو ایسے شخص کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. جہنم اللہ رب العزت کی طرف سے گنہگاروں کی سزا کے لیے بنائی گئی جگہ ہے جو سخت ترین اور سنگین ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے بچنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے اور جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں جن سے خاص سختی کے ساتھ ڈرایا دھمکایا گیا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں وہ فری میں معاف ہو جائیں گے. بہت سی عبادتیں بلکہ عبادتوں کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے وضو کرتا ہے اس کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو فضیلتیں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر دے رکھی ہیں, کسی کو مال دے رکھا ہے, کسی کو خوبصورتی دے رکھی ہے, کسی کو مرد بنایا ہے, کسی کو عورت بنایا ہے, یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے, غیر اختیاری تقسیم ہے, یہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہے. ایسی باتیں جو غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف سے لوگوں کو دی گئی ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے کی ہوس نہ کرو. کسی کو اللہ نے مرد بنایا ہوا ہے, کسی کو عورت بنایا ہوا ہے, عورت کو یہ لگتا ہے کہ میں مرد ہوتی یا ہم مردوں سے کم کیوں ہیں, ہمیں بھی مردوں کی برابری کا حق ملنا چاہیے. آج کل دنیا میں یہ بات بڑی زور و شور کے ساتھ چلائی جا رہی کہ بھئی عورتوں کو آگے بڑھاؤ, عورتوں کو مردوں کے برابر کرو, عورتوں کو مردوں کی صف میں کھڑا کرو, عورتوں کو وہ سارے حقوق دو, وہ سارے کام کرواؤ جو مردوں سے کروائے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے دوستو. جب اللہ نے پیدا کرنے والے نے مرد اور عورت کو الگ الگ بنایا ہے تو انسان ان دونوں کو کہاں برابر کرنے جا رہا ہے. عورت کو الگ طاقت دی, مرد کو الگ طاقت دی, مرد میں الگ ہنر رکھا, عورت میں الگ ہنر رکھا. گھر کے باہر کی محنت مشقت کی ذمہ داریاں, مال کمانے کی ذمہ داریاں مردوں کے ذمہ دی اور عورتوں کے ذمہ گھریلو کام کاج امور خانہ داری دی. دونوں کے جسم کی بناوٹ میں فرق, دونوں کے چال چلن بولنے میں فرق, بات کرنے کے انداز میں فرق, پسند میں فرق, سوچ میں فرق, جسمانی صلاحیتوں میں فرق. ایک کو باپ بننے کے لائق بنایا ہے, ایک کو ماں بننے کے لائق بنایا ہے. کہاں دونوں کو برابر کرنے جائیں گے. یہ دنیا نے جو آواز چلائی ہے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کے لیے خوبصورت دھوکے باز نعرہ ہے کہ عورتوں کو بھی وہ سارے کام کرنے دیے جائیں جو مرد کرتے ہیں. سارے دفتروں میں عورتوں کو داخل کیا, ساری نوکریوں پہ عورتوں کو لگایا, ایسے ایسے کام عورتوں کے ذمہ لگائے جو ان کے شائن شان نہیں ہیں.
جو ان کی عزت کے لیے خطرے کی چیزیں ہیں، جو ان کی آبرو کے لیے خطرناک باتیں ہیں، ایسے سارے کام ان سے کروائے اور عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر بے پردہ کر کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کو الگ الگ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اس میں کہ تم حرص نہ کرو، تمنا نہ کرو، جو فوقیت، جو فضیلت ایک دوسرے پر اللہ نے تم کو دی ہے اس کو قبول کرو۔ مردوں کے لیے ان کے عمل کا اجر ہے اور عورتوں کے لیے ان کے عمل کا اجر ہے، اور تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیتوں کو، ان احکام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔